السلام علیکم۔ لاہور کوٹ لکھپت جیل نواز شریف صاحب سے بلاول بھٹو کی آج ملاقات ہوئی۔ بہت زیادہ اس کے اوپر قیاس رائے کی گنجائش کافی کم ہے۔ ماضی کے اندر بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں پیپلز پارٹی ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت کا کردار ادا کرتے ہوئے نون لیگ کو ساتھ ملاتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیے بڑا ہی مشکل پیدا کر سکتی تھی صورتحال کو۔ سینٹ کا الیکشن ہو تو وہاں اتفاق رائے نہیں پیدا ہوا، جب لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہو تو اس کے اوپر اتفاق رائے کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی۔ کبھی یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا لاہور کی سڑکوں پہ شہباز شریف نے کہ زرداری کو گھسیٹوں گا، کبھی کہا تھا کہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا۔ آپس میں کوئی ایسا موقع جہاں پہ پولیٹیکل مائلیج لی جا سکتی تھی انہوں نے اس کو فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایشوز کیا تھے؟ زرداری صاحب کے اوپر نیب کیسز کی تلوار لٹک رہی ہے، ان کی پھوپھی کے اوپر بھی بلاول کی یہی تلوار نیب کیسز کی لٹک رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں یہ سٹرونگ ٹولز ہیں، جب موقع آئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ملاقات ایک علامتی ملاقات تو کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ خاص طور پر پنجاب کی سیاست میں دیکھیں تو پنجاب کی سیاست کے اندر اگر کوئی کسی حلقے میں بائی الیکشنز کے نتائج سامنے آئے تو چوتھے یا پانچویں نمبر کی جماعت کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی، چوتھے کے بھی نہیں، پانچویں نمبر کی جماعت کے طور پر نظر آتی۔ رورل سندھ میں ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، لیکن سندھ کے اندر ان کی اپنی جماعت کی حکومت قائم ہے۔ تو تین صوبے جہاں پر ان کا وجود اس وقت جو ہے وہ اتنا طاقتور حیثیت نہیں رکھتا جتنا 70s یا 80s میں پیپلز پارٹی کی حیثیت ہوتی تھی، وہ چیلنج نہیں بن سکتے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی درخواست دائر کی ہے، ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر ان کی بیل کی استدعا ہے۔ پہلے یہ ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی تھی العزیزیہ کرپشن ریفرنس کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے اندر آج دوبارہ انہوں نے سبمٹ کی ہے۔ یہ ایک قانونی راستہ ہے جہاں سے ان کو گنجائش مل سکتی ہے، اور 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر ہیں۔ میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ جتنی بھی گنجائش حکومت پیدا کر سکتی ہے، ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پیدا کر سکتے ہیں، ضرور پیدا کرنی چاہیے ان کے لیے، کیونکہ ذاتی زندگی میں وہ کافی تکلیف دہ مراحل سے گزر کے آئے ہیں۔ ایک تو وزارت عظمیٰ کی گدی سے اتر کر کسی شخص کو آپ کوٹ لکھپت جیل میں ڈال دیں یا اڈیالہ جیل میں ڈال دیں تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، وہ سب کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا ان کا وائف والا کلثوم نواز شریف والا جو سانحہ تھا وہ کافی تکلیف دہ معاملہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت سب بڑے جو ہیں ہمارے، ان کو گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو سیکورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ انڈین الیکشنز جیسے جیسے آگے چل رہے ہیں ابھی لگتا یہ ہے کہ ایل او سی کے اوپر صورتحال نارملائز نہیں ہونے والی۔ ایک نئی کتاب آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ملا عمر 2001 کے بعد پاکستان آئی نہیں، اور جو امریکہ کی ملٹری بیسز تھیں جہاں پر امریکی اسپیشل سروسز اور برطانوی جو اسپیشل سروسز کے فوجی تعینات تھے یا ان کی بیس تھی، اس سے 3 میل کی دوری کے اوپر، کبھی ایک بیس کے اوپر کبھی دوسری بیس کے قریب جا کے وہیں رہائش پذیر رہے، وہیں سے اپنی تنظیم جو تھے اس کو لانچ کرتے رہے، یا جتنا بھی ان سے انٹریکٹ کر سکتے تھے کرتے رہے۔ اور قطر میں جو طالبان کا دفتر کھلا وہ بھی ان کی آشیرواد سے کھلا، اور ملا عبید اللہ کو جو سربراہی سونپی گئی وہ بھی ملا عمر کی مرضی کے ساتھ سونپی گئی۔ تو بہت سے لوگ جو پاکستان سے یہ سوال اٹھاتے تھے کہ اسامہ بن لادن یہاں پر ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی سے چند میل کی دوری کے اوپر بیٹھا رہا اور آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ سوئے رہے تھے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سینئر جو امریکہ کا آفیشل تھا اس نے کہا تھا کہ آئدر دے آر ویری انکمپیٹنٹ، تو یا یہ ان کی کنائمس تھی، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں اصول جو ہے یہ اس وقت امریکیوں کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ملا عمر کے حوالے سے اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں۔ ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے 5 سال کی تحقیق کے بعد اس کتاب کو تحریر کیا، اور اس میں طالبان کے سینئر جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت بھی کی ہے۔ یہ دونوں موضوعات ہیں آج کے پروگرام میں۔ پروگرام شروع کرنے سے، سوال و جواب شروع کرنے سے پہلے آپ کو 1-2 شارٹس ہم نے رکھے ہیں وہ سنوا دیں تاکہ تھوڑا سا کانٹیکس جو ہے کلیئر ہو جائے۔ عمران خان، بلاول بھٹو اور اسد عمر کے ان کے آپسی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوئی ہے وہ بھی سنوائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں آپ کو نواز شریف کے لیے جو آج ان کی میٹنگ کے بعد کا بیان ہے وہ بھی سنوائیں گے۔ پہلے ان تینوں کا وہ بیان سنوائیے گا جی جس کے اوپر آپس میں لڑ رہے ہیں کہ انگریزی کس نے بولی اور اردو کس نے بولی، دکھائیے گا۔ What happened to combating terrorist financing and terror-related money laundering? And, Mr. Speaker, what the hell is mainstreaming? How is it possible? How is it possible that we hang elected prime ministers but we can't put Qaladam Tanzeemeh on trial? How is it possible that there is ihtisab only for the opposition but no ihtisab for banned organizations? How can the Prime Minister claim to be combating corruption when banned organizations enjoy an NRO by not implementing the National Action Plan? جو بیانیہ بھارت ہمارے اوپر الزام کے طور پر استعمال کرتا ہے، مجھے انتہائی افسوس ہوا
کہ پاکستان کا ایک منتخب آدمی وہی بیانیہ انگریزی میں سنا رہا تھا. We have a border crisis, we have foreign policy crises, we have domestic crises, we have an economic crisis, we have a crisis of democracy, and we have a human rights crisis. ابھی تقریر کی بلاول بھٹو نے پاکستان کی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کر دی، اور جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. We will pay for these disastrous economic decisions. We will pay for the cost of any conflict, and we will pay for the domestic and democratic crises. وہ آقا جن کی خدمت کر کے یہ لوگ اپنی سیاست کرتے رہے ہیں، شاید وہ ملک انگریزی بولنے والے جہاں ان کی چوری کی اور ڈاکے کی دولت چھپی ہوئی ہے، شاید یہ پیغام ان کے لیے جا رہے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا، صدر زرداری نے بھی اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا، کافی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے بھی یہاں سیاسی قیدی بنے تھے. سندھ کا جو لیڈر اس وقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جدوجہد کیا ہوتی ہے. ایک لیڈر کیسے بنا؟ اپنا نام بدل کے زرداری سے بھٹو بن کے لیڈر بن گیا. زرداری قبیلہ بڑا غیور قبیلہ ہے جی سندھ کے اندر. پتہ نہیں کیوں ان کو اپنے زرداری ہونے کے اوپر شرمندگی ہے. وہ چاہتے ہیں کوئی یاد نہ دلائے ان کو زرداری ہیں، لیکن ہیں تو زرداری ہے تو ہم تو ان کو زرداری کہیں گے. What تبدیلی has given us? It has given us electricity price bomb, gas price bomb, and inflationary pressure like we haven't seen for many years. All under the slogan of poor friendly. تم جتنا مرضی کہتے رہو، یہ جتنی مرضی انگریزی کی تقریریں کر کے ہمیں بولتے رہے یہ فیصلے نہیں کرتے. ہاں نہیں کریں گے وہ فیصلے جو پاکستان کی عوام کی حق میں نہ ہو. تو یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے بچا دیتی ہے. جی، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں، ہمایوں اختر خان ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ. ہمایوں صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. شازیہ بی بی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پرویز رشید صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہیں. پرویز صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ہی سے آغاز کروں گا. یہ فرمائے گا کہ آج ملاقات میں کیا موضوعات زیر بحث آئے؟ نتین، میں تو چونکہ ملاقات میں نہیں تھا اور ہماری طرف سے کوئی دوسرا فرد بھی ملاقات میں نہیں تھا جس سے میں ملاقات کی تفصیلات جان سکتا. صرف میاں صاحب تھے، اور چونکہ میاں صاحب جیل میں ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. بلاول صاحب ان سے ملے، بلاول صاحب کے ساتھی بلاول صاحب کے ساتھ تھے. جو کچھ بلاول صاحب نے آ کے بعد میں باتیں کی ہیں میڈیا کے ساتھ، ابھی تک تو میرے پاس وہی انفارمیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے چھپائی ہو. انہوں نے 2-3 باتیں کہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میاں صاحب کی طبیعت جو ہے وہ یقیناً تشویشناک حد تک نظر آ رہی تھی انہیں، یہ بلاول صاحب کا کہنا ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی ڈیل کرنے یا کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار انہیں نظر نہیں آئے. یہ دوسری بات تھی جو انہوں نے کہی. اور تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس میں مزید چیزوں کو اضافہ ہونا چاہیے اور اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو مزید ان کے لیے کام کرنا چاہیے. اب ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس سے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں یہ باتیں جب یہ 2 لوگ ملیں گے تو نہیں ہوں گی. یہ مجھے خود بھی سمجھ آتی ہے کہ جب یہ 2 لوگ ملیں گے تو یہ تینوں باتیں جو کہی گئی ہیں یہ یقیناً ان کا تاثر بھی آئے گا اور ان پہ گفتگو بھی ہوگی. پرویز صاحب، ماضی میں جتنے مواقع آئے آپ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پائیں. کبھی انہیں شہباز صاحب کی تقریروں پہ اعتراض ہوتا رہا، کبھی آپ کو کسی ایشو پہ کوئی مسائل سامنے نظر آئے. کوئی ایسا موقع نہیں آیا چیئرمین سینٹ سے لے کر لیڈر آف دی ہاؤس، اسپیکرز کے انتخابات، دیگر ایشوز کے اوپر جہاں آپ اکٹھے چل سکتے تھے آپ اکٹھے نہیں چلے. تو کیا اب کوئی نئی
تبدیلی کی توقع ہے کہ اپوزیشن کی یہ دو بڑی جماعتیں مل بیٹھیں تاکہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھا سکیں؟ سیاست ایک ارتقائی عمل کا نام بھی ہے، اور ہم دونوں جماعتیں ایک ایسا وقت بھی تھا جب ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بھی جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک معاہدہ کیا جسے چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام دیا گیا، اور پھر اس معاہدے کی کچھ شقوں پر عمل ہوا، کچھ شقوں پر عمل نہیں ہوا۔ تو ایک ارتقائی عمل ہے۔ حالات اور واقعات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے لیے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں صرف یہ دانشمندی ہونی چاہیے کہ وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو درست راستے پہ گامزن کر لیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اگینسٹ دی ہسٹری چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر دونوں جماعتیں اس وقت یا دونوں جماعتوں کی قیادتیں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں وقت کا اور حالات کا جواب دینا ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو ایک اچھی بات ہے، میں تو اس کو ویلکم کہوں گا۔ تو یہ سیاسی جماعتوں سے جو انٹریکشن ہے کسی لیول کے اوپر حکمراں جماعت سے بھی وہ انٹریکشن ہے؟ کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کو موو کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کی بیل کے لیے، قانونی راستہ وہی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا انٹریکشن تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں، اور ابھی بھی جب ایک بحران کی کیفیت آئی، پاکستان کو ایک امتحان کا سامنا کرنا ہوا، تو ہم نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو خود تحریک انصاف نے ہمارے ساتھ اختیار کیا تھا، اور مکمل پاکستان میں جو قومی مفاد تھا اس کے پیش نظر ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور ہمارے معصوم بچے جو ہیں ان کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا گیا تھا، تو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے خود آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کا استقبال کیا تھا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو تیار کیا تھا۔ اس دفعہ جب پاکستان کی قومی سلامتی کو چیلنجز درپیش ہوئے تو عمران خان صاحب نے بریفنگ میں آ کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا، لیکن اس رویے کو بھی ہم نے نظر انداز کیا ہے، اور اب اگر مستقبل میں بھی پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے حوالے سے، پاکستان میں سویلین سپرمیسی کے حوالے سے عمران خان صاحب اگر کوئی اقدام اٹھائیں گے پاکستان کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے، پاکستان دنیا میں جو تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ کوئی اقدامات اٹھائیں گے، اور وہ لوگ جو ان کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی کو بار بار چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی اقدامات اٹھائیں گے، تو مسلم لیگ یقیناً پاکستان کے قومی مفاد میں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی قومی مفاد میں اور باقی تمام سیاسی جماعتیں بھی ہم پارلیمنٹ میں ان کے ان اقدامات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ پرویز صاحب ساتھ رکیے گا، یہ بڑا اہم ایشو ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اور ہمارے ساتھ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں۔ ہمایوں صاحب، پہلے تو نواز شریف صاحب کی جو صحت کی صورتحال ہے ان کی فیملی کا خیال یہ ہے، اور میاں صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ میں لندن میں جس ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا وہیں جاؤں گا اور مجھے ضمانت پہ رہا کیا جائے تاکہ میں علاج کراؤں۔ اس کے اوپر آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے اور آپ ذاتی طور پر کیا رائے دیں گے؟ ایک تو میں خرام صاحب، سیاست تو ایک طرف، میاں صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ اوبیسلی جو خاندان بھی افورڈ کر سکتا ہے وہ چاہے گا کہ دنیا کی بہترین فیسلٹی میں اس کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو علاج ہو، تو ان کی خواہش یہ ہوگی۔ ہماری پرابلم یہ ہے جی کہ میاں صاحب کے خلاف اس وقت کیسز چل رہے ہیں یا اپیل میں ہیں یا اور اس وقت ان کو سزا ہوئی ہے، تو ہماری پارٹی کسی قسم کا کوئی این آر او یا کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن یا آرڈیننس نہیں پیش کرنا چاہتی۔
ہماری پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ جو عدالتیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر ان کی یہ درخواست ریجیکٹ کی ہے تو عدالتیں اگر جو فیصلہ کریں گی تو آبویسلی وہ ہماری پارٹی کو قبول ہوگا. کبھی کسی سٹیج کے اوپر آپ نے کوئی ایسی لیجسلیشن کنسیڈر کی کہ میاں صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے؟ نہیں کنسیڈر کبھی بھی نہیں. یہ صرف NRO جو کہا جاتا ہے وہ ایک آرڈیننس تھا وہ تو ایک نومبر 2007 میں آیا تھا جس کو سپریم کورٹ اس وقت کے سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا, نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا. وہ NRO تو ایگزسٹ نہیں کرتا اس شکل میں واپس بھی نہیں آ سکتا. اگر ہم دیکھیں تو اگر اب تو ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے, اگر ہماری پوزیشن ہو بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہم لیجسلیشن کریٹ کریں جو کہ بھی کوئی ارادہ نہیں تو وہ سپریم کورٹ اس کو رد کر دے گا. کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے اس وقت حکومت قانونی طریقے سے راستہ نکال سکتی ہے؟ جہاں تک جو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ میاں صاحب کو پاکستان میں دنیا کی جو پاکستان کی جو بہترین فیسلٹیز ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اگر ان کے ڈاکٹرز آنا چاہتے ہیں پاکستان وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم میاں صاحب کو معافی دے دیں اور ان کو ECL سے نکال دیں اور ان کو وہ جیل سے نکال کے لنڈن بھیج دیں. یہ عدالتوں کی کارروائی ہوگی. کیا پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں جماعتیں مل کے آپ کے لیے درد سری کا باعث بن سکتی ہیں؟ دیکھیے میٹنگ ہوئی ہے, وہ تیمارداری کے لیے گئے بلاول صاحب اور COD کی بات ہوئی تو میں COD کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا. اس وقت جو آپریشن دیکھیے 2014 کے بعد جو آپریشن شروع ہوئے نیشنل ایکشن پلان میں اور ساری بات بلاول بھٹو کی بات جو ہے وہ انگریزی اور اس چیز کے چکر میں رہ گئی. اصل میں بلاول بھٹو صاحب کی بہت پرووکیٹو سپیچ تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیوں ان لوگوں کو مین سٹریم میں لا رہے ہیں. دیکھیں ہم ان لوگوں کو کیا کریں, انڈیا کی طرح جہاز بیچیں اور بھیجیں اور ان کے مدرسے پہ بمباری کر دیں. یہ ان میں جو قصوروار ہیں جنہوں نے پاکستان کے قوانین توڑے ہیں ان کے خلاف پاکستان کے قوانین کے مطابق کارروائی ہوگی. لیکن جو بہت سے لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو مدرسے ہم نے لیے ہیں ان کو ہم نے مین سٹریم میں لانا ہے نا جی. اس کے لیے ایک ہمیں نیشنل نیریٹو کی ضرورت ہے اور اس نیریٹو میں امید کرتا ہوں کہ PMLN اور پیپل پارٹی جو ہے وہ حکومت وقت کا ساتھ دے گی. یہ بہت بڑی جنگ ہے. دیکھیں پہلے جنگ ہوتی رہی ہے وہ آرمڈ ٹیررسٹ جو پاکستان کو اٹیک کرتے تھے. یہ اللیجڈلی جو ہم آئسولیٹ ہوئے تھے جس میں 2014 کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. ایکچوئل آئسولیٹ تو ہم اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ یہ وہ تنظیمیں ہیں جو آرمڈ ہیں جو اپنے طور پہ پاکستان کے باہر ملکوں کو اٹیک کرتی ہیں. یہ چیز پہلے اس پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا, اب ڈالا گیا ہے اور یہ بہت بڑی جنگ ہے. اس میں ہم سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. یہ بہت اور دوسرا آپ COD کی بات کرتے ہیں, اکانومی بہت اس وقت ڈاؤن ہے. دیکھیں ہر کوئی ایک دوسرے کو بلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے دور میں نہیں فلاں. آئیں بیٹھتے ہیں اس اکانومی کو ٹھیک کرتے ہیں. دیکھیے انڈیا 7-7.5% پہ گرو کر رہا ہے, ہم اس کے آدھے بھی نہیں گرو کر رہا ہے. یہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے, اکانومی بھی. آئیں اس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ ہم سے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی جنرل مشرف کا قانون تو کسی نے آج تک چینج نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے تحت فلاں کی پاور اتنی کیوں اور اس نے کیوں ہمارے خلاف یہ کیا ہے. آئیے بیٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین بھی دیکھ لیتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کا سکوپ بڑھائیے, ان چیزوں کو اس میں شامل کیجیے. شازیہ کو بھی میں شامل کر لوں. شازیہ, بلاول کی ملاقات اس کو کس نظر سے دیکھا جائے؟ کیا کوئی نئی سیاسی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے؟ وہ براڈر ایشوز جس کے اوپر آپ چاہیں کہ تحریک انصاف کو مجبور کیا جائے کہ اس کے اوپر توجہ دے اور اس طرف آگے بڑھے. بہت شکریہ ندیم صاحب. آج جو چیئرمین بلاول کی ملاقات ہوئی ہے جناب نواز شریف صاحب سے, اسے اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک قید میں موجود سابقہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ایک سیاسی جماعت کے قائد ہیں اور ان کی طبیعت ناساز ہے, اسی لیے ایک دوسری بڑی جماعت کے لیڈر نے ان سے ملاقات کی ہے, ان کی طبیعت معلوم کی ہے. تو میرا خیال ہے as simple as that. جہاں تک آپ نے اس پر ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ جی آگے کیا ہوگا, تو یہاں تک جو ملاقات کی انفارمیشن ہے وہ تو کلیئر ہے, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو ملک میں حالات ہیں اس کے پیش نظر اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا, جو کہ اب لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں پا رہے ہیں, تو یقیناً اپوزیشن کی جماعتیں کوئی لائے عمل تیار کریں گی. لیکن آج کی جو ملاقات تھی اس میں کوئی ایسا لائے عمل نہیں تھا,
کوئی لائعمل کا تذکرہ نہیں تھا، کوئی ڈسکشن نہیں تھی۔ جہاں تک ابھی پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمایوں اختر صاحب، انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول صاحب کی تقریر اسمبلی میں پروووکیٹو تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ پروووکیٹو کیوں تھی، مطلب کس تناظر میں انہوں نے کہا۔ بلاول صاحب نے تو بہت ہی، میں سمجھتی ہوں، کھل کر ہندوستان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، ان کی جو موجودہ مودی حکومت کا طرز حکمرانی ہے اس کو جس شدت سے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، وہ تو میں نے ابھی تک حکومتی بینچز پہ بیٹھے لوگوں کی جانب سے بھی نہیں دیکھا۔ سو آئی تھنک انسٹیڈ آپ اپریشیٹ کریں پاکستان کے ایک ینگ لیڈرشپ کو جس نے بڑی کلیئرٹی سے پاکستان کی دفاع کی، پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کی سیکیورٹی پر بات کی، بجائے اس کے کہ آپ اپریشیٹ کریں آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک پروووکیٹو سٹائل اختیار کیا۔ بالکل کیا تو ہندوستان کے لیے ہوگا، ان کے لیے انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا۔ حکومت کو ان کے اس جملے کے اوپر اعتراض ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ منتخب وزیر اعظم کو تو پھانسی دے سکتے ہیں لیکن ان کالعدم تنظیموں کو مین سٹریم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میرے خیال میں حکومت کو یہ جملہ تو کیا نہیں آیا۔ مجھے بتائیں ندیم صاحب، اس میں کیا ندیم صاحب یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی کارکنان کے ساتھ، عوامی لیڈرز کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ ناسور جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہ ناسور جو دنیا بھر میں ہمارے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنتا ہے، کیا ہم اس کا علاج خود نہیں کر سکتے؟ ہمیں امریکہ بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے؟ ہمیں ہندوستان کی تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے؟ ہمیں خود کرنا ہے، مجھے خود کرنا ہے، آپ کو خود کرنا ہے۔ یہ نیریٹو ہمیں دینا ہے اپنی قوم کو، ہمیں آگے لے کر چلنا ہے اس راہ پہ اپنے آپ کو۔ ہمیں یہ کارپٹ کے نیچے چھپا کر ہم کتنے برسوں تک اور زندہ رہ سکتے ہیں؟ اب تو ہماری سروائیول کا ایشو ہے۔ اور اگر بلاول صاحب نے کھل کر ایک صاف دو ٹوک الفاظ میں بات کی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پروووکیٹو تھی، وہ حقیقت پسندانہ تھی، پاکستان کے دفاع میں تھی، پاکستان کے فیوچر کے دفاع میں تھی۔ اسے تو سراہنا چاہیے کہ ایک اتنی بولڈ آواز ہندوستان کے خلاف اٹھی ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں، تو اسے تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میری نظر میں تو ہمایوں اختر صاحب مجھے لگا کہ اپریشیٹ کریں گے، لیکن ایسے انہوں نے نہیں کہا۔ پلان کے تحت اور اس سے پہلے جو ایکشن ہوا ہے وہ ان تنظیموں کے خلاف ہوا ہے جو پاکستان کو اٹیک کرتی تھیں۔ یہ جو کالعدم تنظیمیں جس کی وجہ سے جو میں کہہ رہا تھا آئسولیٹڈ ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے فیٹ آف ایکشن آ رہے ہیں، ان تنظیموں کے خلاف پہلی دفعہ ایکشن ہو رہا ہے۔ 2008 سے 2013 تک پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ 2013 سے 2018 تک پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے، ان تنظیموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ابھی یہی تنظیمیں ایک بہت بڑے کرائسس کو جسے ڈان لیگز کا نام دیا گیا تھا اس میٹنگ کے بعد جنم دے گئی تھیں، جب پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد حکومت نے یہ کہا کہ ہمیں اب موو کرنا پڑے گا، اب دنیا ہمارا انتظار نہیں کرے گی۔ دیکھیے اب ایک وقت آگے، یہ ندیم ملک صاحب یہ بہت ہی مشکل کام ہے، آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں۔ یہ ہزاروں لوگ ہیں، ان کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ اس میں طرح طرح کے لوگ ہوں گے، کوئی کس طرح ہینڈل ہوگا، کسی پہ سختی کرنی پڑے گی، کسی پہ پاکستان کے قوانین کے تحت کارروائی کرنی پڑے گی۔ اس وقت پاکستان کی بڑی پارٹیوں کا نیریٹو ان کالعدم تنظیموں کے خلاف جو ایکشن بالآخر شروع ہوا ہے اس پہ ایک پیج پہ ہونے چاہیے، یہ ادروائز یہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی جان ہے۔ اچھا، پرویز صاحب نے مجھے پچھلے پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ میں برطرف وزیر اطلاعات ہوں، تو برطرف وزیر اطلاعات کی جو ریزن بنی تھی وہ وہی میٹنگ تھی جس کا ابھی حوالہ دوبارہ سامنے آ گیا۔ تو پرویز صاحب اب دوبارہ موو کرنا ہے اس موجودہ حکومت نے، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو کیا مشورہ دیں گے، کیسے آگے بڑھیں؟ ندیم، پہلے میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمایوں میرا ذاتی دوست ہے، اس کا بھائی ہارون بھی میرا ذاتی دوست ہے، ہم تینوں اچھے دوست ہیں، اس کے دو بھائی اور میں۔ اور ہمایوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ مجھے اچھی بھی لگتی۔ ابھی جب بھی اس نے یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں نا، تو وہ ایک شعر ہے کہ ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ تو
یہ دہشت گرد تنظیمیں کب بنی تھیں. اب اگر میں اس تفصیل میں چلا جاؤں تو وہ کھرا تو اس کے گھر تک پہنچ جائے گا. میں نہیں چاہتا اس طرح کی بحث میں جانا. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، مجھے بتائیے کیا پاکستان کو بین الاقوامی دنیا میں تنہا کرنے کا سبب یہ تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آج فیٹف کی جو پابندیاں ہم پر لگی ہیں وہ ان تنظیموں کی وجہ سے لگی ہیں یا نہیں لگی ہیں؟ اور کیا جو بار بار ہم جنگ کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں وہ ان تنظیموں کی کارروائیوں کی وجہ سے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان تنظیموں کے حوالے سے ان کے دلوں میں ہمدردی جو ہے، رحم کا جذبہ جو ہے، وہ رحم کا جذبہ میں نے کبھی پاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے لیے تو نہیں دیکھا. ان کے کارکنوں کو کوڑے مارے گئے، ان کے کارکنوں کو شاہی قلعے کی عقوبتوں میں سے گزارا گیا، ان کے کارکنوں کو سال ہا سال پاکستان کے عقوبت خانوں میں رکھا گیا جو مین سٹریم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں. اور ان مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے شرنک کیا ان کے صوبوں تک. آج پاکستان میں کوئی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی نہیں رہ گئی. کوئی بیچاری سندھ تک محدود ہے، کوئی صرف پنجاب تک محدود ہے، کوئی صرف بلوچستان میں ہے، کوئی تو پولیٹیکل پارٹیز کو تو ہم مین سٹریمنگ ان کی روکتے رہے کوڑوں کے ذریعے اور پھانسیوں کے ذریعے، جلا وطنیوں کے ذریعے اور عقوبت خانوں کے ذریعے. اور وہ دہشت گرد جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرے کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے پھر دنیا صاحب آپ کو اس پہ میری گزارش ہے. بالکل بجا فرمایا پرویز رشید صاحب. آپ ان کے خیالات کی تائید کر رہے ہیں؟ ذاتی میری یہ بجا فرمایا کہ میری اور ہارون سے ان کی ذاتی ایک تعلق ہے. بڑے عرصے سے ہم سیاست میں اکٹھے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام ہمیشہ کیا ہے. دیکھیے میں بھی ماضی میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ تنظیمیں کب بنی اور کیا ہوا. یہ تنظیمیں وہ تھیں جو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں بھی پہنچی ہوئی تھیں، اوکے. اور یہ تب بنی جب نواز شریف صاحب اس دور کا ایک بڑا اہم حصہ ہوا کرتے تھے. اور جب وہ ضیاء الحق کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد دو موقع ملے نواز شریف صاحب کو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ان کو ٹھیک کرنے کے. لیکن وہ آپ کے سامنے ہیں حالات جو حالات ہیں اس وقت. اگر ایک پارٹی کی پورے پاکستان میں اور پنجاب میں حکومت ہو اور بلوچستان میں حکومت ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم ان تنظیموں کا کچھ نہیں کر سکے تو کوئی نہ کوئی پرابلم تو تھی کہیں. کہ اب وہ ایکشن ہو رہا ہے تب نہیں ہوا. کیا وجہ تھی بھائی؟ آپ جو ملک کے ایک سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے مل کے یہ کام کرنا ہے، آپ ایک پیج پہ لے آتے نا ان کو. ہم نے تو ان سے محاذرائی شروع کر دی اور پھر کیا سے کیا ہو گیا. کیوں محاذرائی شروع ہوئی؟ دیکھیے میں اس وجوہات میں بھی نہیں جانا چاہتا، اوکے. لیکن بہرحال ایک پارٹی جس کی 2/3 اکثریت کی حکومت ہے اس کا یہ کہنا کہ وہ کام نہیں ہوا، اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ سب کو اکٹھا کرتے، آپ ایک ہم آہنگی پیدا کرتے اور کرتے ہی ایکشن جو اب ہو رہا ہے. کسی نے روکا تھا آپ کو؟ شازیہ آپ کیا فرمائیں گی، کیسے آگے چلیں؟ کیونکہ ایک ماضی والے تجربات ہمارے کچھ سامنے ہیں جو زیادہ اچھے نہیں ہیں. ندیم صاحب، ایک تو جب تک ہم اپنی تعریف کہ میرے دور میں یہ ہوا یا یہ حکومت سب سے اچھی ہے، یہ حکومت یہ کر لے گی، یہ تیر مار لے گی، یہ جب تک ہم ڈھول پیٹتے رہیں گے نا ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمیں آنیسٹلی بیٹھ کر بات کرنی ہوگی. ہمایوں اختر صاحب کی طریقے سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ بہت احترام سے وہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ حکومت کا رویہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا جو بحران کی کیفیت یا جو چیلنج کا جو سامنا پاکستان کو ہوا ہندوستان کی اگریشن کے نتیجے میں، اس میں ایک یونائٹڈ فرنٹ نظر آیا. اس میں حکومت کو کارنامے کا کوئی تمغہ نہیں دوں گی کیونکہ یہ حکومت اتنی میچور نہیں تھی جتنی اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں میچور تھی. یہ حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ آج اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں میچور بھی ہوئی ہیں اور پاکستان کے لیے اکٹھا ہونے کو تیار ہیں ڈسپائٹ ڈفرنسز. لیکن اس اپرچونٹی کو اس حکومت نے کس طرح استعمال کیا؟ ابھی اگریشن کا پتہ نہیں کہ پوری طرح ختم ہوئی نہیں ہوئی، سینسٹیو حالات سے ہم نکلے نہیں نکلے، تہمتیں ہم پر لگائی گئیں ان سے ہم نپٹے نہیں نپٹے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر حکومت کی جانب سے جو ایک وزیر صاحب تھے ان کی تقریر شروع ہو گئی، بلو دا بیلٹ
फॉर नो रीज़न अपनी परफॉर्मेंस पे बात नहीं करनी, लेकिन ज़ातियात पे बात करनी है। तो ये जो इमेच्योरिटी हुकूमत दिखाती है, ये यूनाइटेड फ्रंट को खुद नुकसान पहुंचाती है। ये पाकिस्तान में उस एक पेज पर आने के अमल को खुद नुकसान पहुंचाती है। तो मैं तो हुमायूं साहब से दरख्वास्त करूंगी कि जो आप बात कर रहे हैं उसको एक्शन में ट्रांसलेट किया जाए और हुकूमत जिम्मेदारी से काम करे। देखिए, पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली हमेशा एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है, ह्यूमन राइट्स पर बात करती रही है। चेयरमैन बिलावल साहब बड़े क्लियर हैं इस चीज़ पर, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल यूनाइटेड फ्रंट चाहिए। जहां हम यूनाइटेड फ्रंट की बात करते हैं वहां हम आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद रखते हैं। अगर आप दिखाएंगे तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नेशनल एक्शन प्लान पर भी तो जी हम आमादा हो गए थे ना, डिस्पाइट डिफरेंसेस। आपके भी थे नून लीग से, हमारे भी थे जब वो हुकूमत में थे, हम नहीं उनकी तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन थे, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर हम एक होकर असेंबली में बात करने को तैयार थे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर हमें आज भी एतराज़ है, हम चाहेंगे कि आप करें, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपको हमें तकलीफ नुक्स नज़र आता है और फिर फैलाने में। देखिए, ये जब तक हम ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे पाकिस्तान की जनरेशन्स के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, हम यही पॉलिटिक्स करते रहेंगे। आपको आप अच्छे लगेंगे, मैं शायद अपनी तारीफ करूंगी। दिस इज नॉट द वे टू डील विद सच सेंसिटिव इशू। अच्छा परवेज साहब, आपने 3 जो इश्यूज बिलावल ने अपनी पब्लिक इंटरेक्शन, मीडिया इंटरेक्शन में जो गिनवाए थे, उसी के हवाले से अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के फ़ौरन बाद मोहतरमा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ उन्होंने बातचीत शुरू कर ली थी। COD की नफ़ी वहाँ से होनी शुरू हो गई। जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की तकरीर की तो मियाँ साहब ने उस दिन उनकी दावत मनसूख कर दी, उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब ये एक दफ़ा फिर हमारे सामने ये इलेक्शन वाली सीन तो मैंने पहले गिनवा दिया कि कैसे वो मौका गंवाए गए। अब एक दोबारा अपॉर्चुनिटी है कि बिलावल आए हैं उसी जेल के अंदर जहाँ जरदारी साहब को रखा गया, वहीं बैठ के नवाज शरीफ साहब की सेहत की बात कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी सहूलत की बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा नया नुक्ता है अगर COD को आपको रीओपन करना है जिसको लेकर आगे चला जा सकता है? COD में क्या चीज़ें या क्या इस्लाहात और करने की ज़रूरत है? देखिए, एक पहले तो ये है कि COD के खुद कुछ नकात ऐसे हैं जिन पर हम अमल नहीं कर सके, उन नकात पर भी अमल होना चाहिए। और उनमें से कुछ नुक्ते ऐसे हैं जो आज वक्त की बहुत अहम ज़रूरत भी बन चुके हैं। उसके बाद आज एक COD हुआ था 2005 में, अब 2019 है। इतने साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की नई एक सूरत हाल है, उसमें कुछ नए तजर्बे हुए हैं, नए अलमिये भी हुए हैं और नए मशाहिदे भी हैं। तो नए तजर्बों, नए मशाहिदों और नए अलमियों को मुस्तकबिल में रोकने के लिए उसमें कुछ मजीद इजाफे करने पड़ेंगे। कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो नुकात कौन से थे जो अमल दरामद से रह गए और कौन सी नई चीज़ है जिसको डालने की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि कुछ सानिहात हैं जिससे बचने के लिए काम करने की ज़रूरत है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है? जो नकात रह गए उनके बारे में तो सबको इल्म है, वो तो एक लिखे हुए हैं और जिन पर अमल हो गया और जिन पर नहीं अमल हुआ वो एक रिकॉर्ड की बात है। नई बातें जो है मैं उन पर सिर्फ इसलिए गुरेज करता हूँ कि ये मुत्तफिका तौर पर होनी चाहिए और जमातों की तरफ से उनकी तजावीज़ आनी चाहिए। मैं फ़र्द के तौर पर कोई तजवीज़ दे दूँ और वो किसी जमात के लिए मुनासिब हो ना मुनासिब हो, इसलिए मैं चाहता हूँ। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मैं ये कहूँगा कि अब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो उसमें सिर्फ 2 जमातें नहीं बल्कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमात, पिछली जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी उसकी भी इंडोर्समेंट सारी सियासी जमातों ने की थी बशमूल तरीके इंसाफ के। अब हम एक नया मिसाक अगर करते हैं तो उस मिसाक को भी सारी सियासी जमातों की पुष्टपनाही हासिल होनी चाहिए। अच्छा परवेज साहब, इसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था और बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि अगर माजी को एक तरफ रख के एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना है तो शायद स्टार्टिंग पॉइंट जो नुक्ता आगाज़ है वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो सकता है। रिकन्सिलिएशन के मानी पाकिस्तान में बहुत दफ़ा मिसयूज़ ही किए गए, अच्छे लफ्ज़ों में इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या अब गुंजाइश है ऐसे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की? यकीनन इस पे गुफ्तगू भी होनी चाहिए। आज की सूरत हाल जो इस वक्त है जिसमें हमें कौमी सलामती के बहुत सारे मसले दरपेश हैं, तो मैं इस पे जोर देना मुनासिब नहीं समझता अपनी गुफ्तगू के दौरान।
کیونکہ جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو سیاسی جماعتوں کے لیے، جمہوریت کے لیے اور جمہوری کارکنوں کے لیے شکایات کا سبب بنتی رہی ہیں. تو آج کے ماحول میں شاید ابھی اس وقت جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اس موضوع پہ گفتگو سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہتا ہوں، لیکن یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کو اختیار کرنا ہوگی. تو میں بلاول کی سٹیٹمنٹ سنوا دوں، پھر میں آپ سے ہمایوں صاحب اس کے اوپر جواب بھی لوں گا تاکہ وہ پورا ہمارے سامنے کانٹیکسٹ رہے. دکھائے گا جی بلاول نے آج کہا کیا تھا. مجھے بہت افسوس لگا جب میں میاں صاحب سے ملا. میاں صاحب کافی بیمار لگ رہا تھا اور I requested him کہ ہیلتھ تو سب کا پرائیورٹی ہونا چاہیے اور ہم بھی آپ کے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. لیکن میں مطالبہ بھی کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، میاں صاحب کو سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ دلوایا جائے. جو بھی میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. جی ہمایوں صاحب، بہت سے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر آپ نے خود کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ساتھ چلیے، اکانومی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ساتھ چلیے، کوئی نقطہ آغاز بنا لیجئے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں اس وقت جاتی ہیں. کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن بھی اسی میں ایک شامل ہے. آپ ان تینوں نقطوں کو دعوت دیجئے اور ان کو ساتھ بٹھا لیجئے. دیکھیے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ وقت بھی آ جائے گا. لیکن ایک اگر پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم ایک اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو ہے اس کا پورا اس کے ساتھ تعاون کریں گے، جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو کہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ اس کی زد میں آلریڈی آ چکے ہیں اس وقت. یا اگر ہم سندھ جانا چاہیں اور سندھ جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی ایک ادھر گنجائش موجود ہے جس کے نتیجے میں ایک ریاکشن ہو، یہ کام تو چلیں گے. سیاست تو چلتی رہے گی، اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہے گی. ساتھ یہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں، جتنی بھی پاکستان کی پارٹیز ہیں جو ہماری پارلیمنٹ میں یا ویسے مین سٹریم کی ریلیجس پارٹیز ہیں، ہم سب کو اکٹھے ہو کے ان اقدامات پہ، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو ابھی جو ہم نے ٹکر لی ہے اور جو جنگ شروع کی ہے، جو کارروائی شروع کی ہے، یہ بہت سیریس کارروائی ہے. اس میں اگر آپ کو پاکستان کا سوچنا ہے تو ان پارٹیوں کو باقی ساری چیزیں نظر انداز کر کے، لیکن یہ تو مشکل ہے نا کہ ہم آج کہیں کہ چلیں اب ہمیں یہ چاہیے تو ہم اکاؤنٹیبلٹی میں اپنی پالیسی چینج کر لیتے ہیں، یا ہم سندھ ابھی نہیں جاتے، چلو کوئی بات نہیں، ہم نے مل کے چلنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکے گا. آج یہ کام ہوا ہے کہ بابر اوان صاحب اور راجہ پرویز اشرف نندی پور پروجیکٹ کے اندر ان کی انڈائٹمنٹ شروع ہوئی ہے. کچھ اور لوگوں کے نام آئیں گے، لیکن اسلام آباد میں خبر گرم یہ ہے کہ آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ایک جو طاقتور ادارے کے وزیر ہیں، پرویز صاحب سیدھا نام ہی لے لیتا ہوں، اور پنجاب حکومت کے آپ کے بڑے جو اتحادی ہیں ان کی طاقتور شخصیت، دونوں کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں ادھر سے نیب ہاتھ ڈالے گی اور پھر اگلے مرحلے میں زرداری صاحب پہ ہاتھ ڈالے گا. یہ پورے اسلام آباد میں خبر گرم ہے. یہ مارچ میں ہی آئیڈز آف مارچ نہیں ہوتے، آئیڈز آف مارچ آنے والے ہیں کہیں سے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مجھے ان چیزوں کا نہ تو علم ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ اس کابینہ کے کسی وزیر کو علم ہے، نہ ہونا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ پرائم منسٹر کو علم ہے، نہ ہونا چاہیے. اوکے، یہ پاکستان کے جو قوانین ہیں اس وقت، چاہے وہ نیب ہے، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ FIA ہے، اس کے تحت یہ کارروائی ہوگی اگر ہوئی تو، اور پاکستان کی عدالتوں میں اس پہ ایک مقدمات چلیں گے. یہ صورتحال ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں نے تو کہا جی ہم تو ہمارے آپ کے چہرے کی جو مسکراہٹ تھی وہ بتا رہی تھی کہ you know it جو میں سوال کر رہا ہوں. کہ ندیم، میں آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں بات کھل کے بیان کرتا ہوں. شازیہ سے پوچھتے ہیں. شازیہ، یہ معاملات زیادہ دور نہیں ہے. 15 تاریخ پڑی ہے وہ فریال بی بی اور زرداری صاحب والے کیس میں. نیب چاہتی ہے وہ پنڈی نیب کے سامنے آ جائیں، وہ سارے معاملات فیک کرنسی والا. نندی پور کی کارروائی شروع ہو گئی. ادھر سے میں نے آپ کو PML پاکستان تحریک انصاف والی جو کہانی بتائی ہے وہ پچھلے 2-3 دنوں سے بہت خبر گرم ہے. ادھر سے بھی پرویز صاحب، ادھر سے بھی پرویز صاحب. یہ اب پتہ نہیں معاملہ کہاں جا کے رکے گا. خیر، یہ معاملات تو کہاں جائیں گے آگے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں ابھی خبر نکال رہی تھی، آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ عین اس وقت جب نیشنل اسمبلی میں بھارت کی اگریشن کے نتیجے میں پاکستان کے اندر موجود سیاسی جماعتیں ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھاتے ہوئے
हिंदुस्तान को कंडेम कर रही थी, उनकी हुकूमत को, मोदी के तर्ज़ हुक्मरानी को कंडेम कर रही थी, राइट उस वक्त हमने देखा कि केपी के अंदर जो नैब के डीजी हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये 3 मार्च की मैं न्यूज़ रिपोर्ट देख रही हूँ। अब केपी के अंदर जो नैब काम कर रही है उस पर एतराज़ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी आया और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शर्मनाक कहा उनकी कार्रवाई को और अफसोस का इजहार किया। लेकिन अगर कोई पीपल्स पार्टी के ऊपर या किसी अपोजिशन की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पर कार्रवाई होती है तो वो एहतसाब का अमल होता है, एहतसाब के तकाजे पूरे होते हैं। हैरत इस बात की थी कि मतलब उस वक्त ये एक्शन हुआ, उनकी बरहमी और उसके चंद रोज़ बाद डीजी नैब चेंज होता है केपी के अंदर जहां इनकी हुकूमत है। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद कहा हमारी वहां हुकूमत है। तो देखिए अभी भी ये तकाजे जो अक्रॉस बोर्ड जो एक इक्वालिटी की बुनियाद पर है वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। जहां आपको तशवीश है एक डीजी के ऊपर, वहां ट्रांसफ़र भी हो जाता है और नया बंदा आ जाता है और आपको प्रॉब्लम भी होता है अगर कोई कार्रवाई आपके मर्जी के खिलाफ होती है। तो मैं यही कहूँगी नदीम साहब, जो आप बात कर रहे हैं, मैं किसी को जेल में देखने की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, ख्वाह वो हुक्मरान जमात से क्यों ना हो, चाहे वो मिनिस्टर क्यों ना हो। इज़्ज़त और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस एहतसाब के अमल को एक हथियार बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो शक व शुबात होंगे, सवालात होंगे। मैं समझती हूँ कि इसको मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए, कतई नज़र इसके कि उस शख्स का ताल्लुक किसी भी जमात से हो। किसी की तजलील करने से एहतसाब नहीं होता। एहतसाब के अंदर भी जो लवाजमात हैं, जो प्री रेक्स हैं, उनको दिखाना, उनका सामने होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन शाजिया मरी साहिबा की, देखिए इस वक्त जो डीजी नैब केपीके है वो नैब का ऑफिशियल है और उसकी तब्दीली या नया ले जाना करना टोटली नैब के हाथ में, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं। गालिबन शाजिया साहिबा जिक्र कर रही हैं पिछले दौर में, जो पिछला दौर गुजरा है इसमें केपीके ने एक अपनी नैब नैब अभी भी चेंज हुए नहीं देखिए वो नैब चेंज हुए, वो हमने तो नहीं किया, हमारी तो अथॉरिटी कोई नहीं है। ये जो बात कर रही है कि एतराज़ात हुए थे, वो पिछले दौर में जो सूबाई एक अकाउंटेबिलिटी इदारा बना था वो कुछ रेटिक हो गया था और उसके कुछ अफसरान जो हैं वो कुछ इदारा रेटिक नहीं था हुआ, आप लोग थोड़े से रेटल हो गए थे उससे। उसके बाद वो सूबाई इदारा खत्म साहब, आप जनरल साहब की बात कर रहे हैं जो नाराज हो गए। लेकिन ये शाजिया मामला टेढ़े हैं, मामला सीधे हैं नहीं है। मामला के लिए रास्ता अगर निकालना है तो COD करना है या कुछ भी करना है, ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। आई एग्री विद यू कि हमें इस मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपनी सफ़ों में भी देखना पड़ेगा और डिफरेंसेस से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। अगर हम एक ऐसे मौके पर यूनाइटेड नज़र आए हैं जबकि पाकिस्तान की सालमियत और सिक्योरिटी की बात थी, तो हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बल्कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पर चेयरमैन बिलावल साहब ने तो ये तक कह दिया प्राइम मिनिस्टर को कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। और कुछ लोगों ने कहा आपने क्यों इतनी प्रॉमिसिंग बात की, क्यों इतनी पॉजिटिव बात की, लेकिन वो उनकी सोच नहीं है। ही वांट्स टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। वो एक एनर्जेटिक लीडर हैं, एक क्लैरिटी के साथ बात करने वाली शख्सियत हैं। वो चाहते हैं कि आप ये एक्सट्रीमिज्म को फेस करें विद ऑल ऑनेस्टी। मैं ये ना आप कहें कि जी हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे अंदर नदीम साहब कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको टैकल करना, उसको हैंडल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें कोई बाहर बैठ के ना बताए कि हमें अपने मुल्क को कैसे चलाना है। हम ओनर्स हैं इस सरजमीन के और हमें ही इसको हैंडल करना है, बशर्ते कि हम यूनाइटेड फ्रंट विद ऑल ऑनेस्टी दिखाएं। हम एक दूसरे के साथ बैठें तो इस मुल्क की तरक्की की बात करने के लिए बैठें। फिर ये जो रोज़ एक बयान आता है, और माजरत के साथ मैं हुमायूं साहब की लैंग्वेज पर नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज सुनने को मिलती है जो बिल्कुल कोई हुकूमत के ज़िम्मेदार की नहीं लगती। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड कि वो किस लेवल की लैंग्वेज होती है। क्या हमारा मुल्क हामिल है इस वक्त इस तरह के रवैयों का? क्या हम इस वक्त इस तरह की इंतशार
اس طرح کے انتشار کو فروغ دینے میں ہماری کوئی کامیابی ہمیں نظر آتی ہے؟ آئی تھنک ہمیں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. میں ایک بار پھر کہوں گی ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, یہ حکومت خوش نصیب ہے, خوش قسمت حکومت ہے کہ اسے میچور اپوزیشن جماعتیں ملی ہیں. ان اپوزیشن جماعتوں کی موجودگی کا اسمبلی کے اندر یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, یہ اس ملک کو وہ فائدہ نہیں دے رہے ہیں جو کہ اس ملک کو دے سکتے ہیں فائدہ. فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے جو ٹوٹل ایشوز ہمارے سامنے اس وقت, وہ بعض ایسے ہیں کہ ہمارے لیے بہت خطرناک حیثیت اختیار کر سکتے ہیں. 49 ٹوٹل ایشوز ایف اے ٹی ایف نے ریز کی ہوئے ہیں جس کو لارجلی پاکستان حکومت ایڈریس کر رہی ہے. منی لانڈرنگ ایک سر فہرست ایشو ہے, ٹیرر فائنانس ایک ایشو ہے جس کو ہمیں لیگلی بھی ایڈریس کرنا ہے, اس کے لیے انفورسمنٹ بھی کرنی ہے. اسی میں ایک بے نامی ٹرانزیکشن بہت بڑا ایشو تھا کہ یہاں جائیدادیں اسلام آباد میں کروڑوں اربوں روپے کی بکتی ہیں, مالک کون ہے, ڈرائیور کے نام پہ ہے یا کسی خانسامے کے نام کے اوپر ہے. اس کے لیے 2-3 سال پہلے ایک قانون پاس کیا گیا تھا, رولز اناؤنس نہیں ہوئے. ابھی سے تھوڑی دیر پہلے اس کے رولز جو ہیں بے نامی ٹرانزیکشنز کے اوپر وہ جاری کیے گئے. اب اس کا انفورسمنٹ ابھی بھی چیلنج رہے گا. انفورس کریں گے, سروے کریں اسلام آباد کی پراپرٹی کا, ان فیک اکاؤنٹس کا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلودے والے کلفے والے کے نام پہ نکل آئے ہیں, تو آپ کو انرتھ کرنا پڑے گا, روکنا پڑے گا ان چیزوں کو. اور اس سے بھی بڑا سوال ہوگا ان کالعدم تنظیموں کے اوپر. یہ اگلا ریویو جو ہے ہمایوں صاحب, اس میں آپ کو یہ جوابات کے ساتھ اور کنوکشن کے ساتھ اور پوری انفورسمنٹ کر کے جاتے ہوئے یہ جا کے بتانا چاہیے کہ وی ہیو ڈن آل دس, ناؤ موو آن, ہمیں گرے لسٹ سے نکالا جائے. آج وہ ہمارے فائنانس منسٹر نے خط بھی لکھا ہے کہ کو چیئر کے طور پر انڈیا کو نہ رکھا جائے, لیکن جو پینڈنگ کویسچن, جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, ایڈریس دوز ایشوز. ہم دنیا انگلی اٹھائے ہماری طرف, اس سے پہلے آپ ان کو جواب دیں کہ ہم نے یہاں سے کر لیا معاملہ. دیکھیے ندیم, آپ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اکنامک ایشوز پہ بھی بہت آپ کی ایک ہے گرپ. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تو پاکستان میں 2010 کا آیا ہوا, اور 2007 سے یہ آرڈیننسز شروع ہو گئے تھے جو کلمینیٹ کیے 2010 میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں. یہ بھی ایک 2-3 سال پہلے کا پاس بے نامی ایکٹ, اور آپ کو ہمیں قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نون کا بنایا ہوا قانون ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا, ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں. دیکھیے ایشو دنیا تیزی سے اب یہ تمام رستے بند کر رہی ہے. منی لانڈرنگ چاہے وہ ٹیرر فائننسنگ کے لیے ہو, اور CRS کے تحت, کامن رپورٹنگ سسٹم کے تحت اگر کسی قسم کی ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے یا انلیگل طور پہ ملک کا کوئی سرمایہ دوسرے ملک میں جا رہا ہے, تو یہ اب آپس میں سب رپورٹنگ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. لیکن برطانیہ جیسے ڈیولپ کنٹری نے ابھی کیا ہے نا وہ ان نون ایسٹس لا جو تھا, نہیں وہ وہ علیحدہ چیز ہے. دیکھیے نہ صرف ہمیں یہ FATF کے لیے چاہیے, میں آپ کو ایک نیا ایشو دیتا ہوں. پاکستان کا آپ کو پتہ ہے سیونگ ریٹ لو ہے, انویسٹمنٹ ریٹ اس کے نتیجے میں لو ہوتا ہے, اسی لیے ہماری گروتھ جو ہے وہ ایکسٹرنل ایڈ یا ایکسٹرنل لونز پہ زیادہ گرو ہوتی ہے, اور اسی لیے جب بھی ہم ہائی لیول پہ گرو کریں تو ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. بہت دفعہ ہوا ہے جی, 2000 کی دہائی میں ہوا, اب حالیہ آپ 6% تک پہنچے تو ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ کے کھڑا ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہماری سیونگ ریٹ لو ہے, اور اس کے لو ہونے کے باوجود جو تھوڑی بہت سیونگ ہوتی ہے وہ کیپٹل فلائٹ ہو جاتی ہے, وہ ملک سے باہر چلی جاتی ہے, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. یا جو بقایا بچ جاتی ہے وہ گرے اکانومی میں, جس میں سر فہرست ریئل اسٹیٹ ہے. بھئی ایک آدمی اپنا پیسہ جس میں نہ ٹیکس دے نہ کچھ کرے, اور اس کو بے نامی اکاؤنٹ اور اس کے ذریعے ایک پلاٹ خرید کے بیٹھ جائے, اسے ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں, نہ اسے کوئی جاب پیدا ہو رہی ہے, نہ اسے کوئی پروڈکٹیوٹی گین ہو رہا ہے, نہ کچھ ہو رہا ہے. پیسہ ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں جا رہا ہے یا ریئل اسٹیٹ دبئی میں جا رہا ہے, اور کہیں نہیں جا رہا ہے, وہ کیپٹل فلائٹ میں آ گیا. کیپٹل فلائٹ میں جا رہا ہے. تو ہمارے لیے بھی, ہماری اکانومی کے لیے بھی یہ اقدامات, چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ہو, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ. دیکھیں ایک چیز میں ضرور کہوں گا, منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں, اس کے پیچھے ایک پریڈیکیٹ افینس, ایک کرائم ہونا چاہیے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے یہ پیسہ ادھر سے ادھر کیوں گیا, آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کرائم کیا تھا. کیا یہ کوئی ٹیرر ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, یا کوئی ٹیکس ایویژن تھی, یا کچھ اور کاروائی انلیگل ہوئی جس کے نتیجے میں یہ پیسہ آیا جس نے پر سرکولیٹ کیا. یہ پریڈیکیٹ آف کرائمز ہیں یا ٹیکس ایویژن ہے, وہ تو علیحدہ چیز ہو جائے گی. پروسیڈ آف کرائم ثابت کرنا, وہ اگر ایک چارج شیٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کنوکٹ ہو گیا, وہ پروسیڈ آف کرائم ثابت کرنا بہت مشکل چیز ہوگی. شازیہ بالکل ٹورڈز دی اینڈ پروگرام کے آپ سے چاہوں گا, ندیم صاحب جی بولیے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے جو آپ بات کر رہے تھے دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی
کہ اب صرف دنیا کی نظر میں نہیں، ہمیں اپنے لیے بھی اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوگا. ہم نے 70,000 سے زائد جو لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے عام شہری ہوں یا پاکستان کی فوج ہو یا پاکستان کی پولیس ہو، جو بھی سیکیورٹی فورسز ہیں. پاکستان نے بہت خون دیا ہے، بہت قربانی دی ہے، اور یہ جو ٹیرر فائنانسنگ ہے اس سے پاکستان کو بہت خطرات ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ باتیں اچھی ہیں ہمارے صاحب کی جانب سے، میں ان کی انٹینشنز پہ ڈاؤٹ نہیں کرتی، لیکن حکومت کو آنیسٹلی ان چیزوں پر کام کرنا ہے. وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ کھڑا ہوا دیکھے گی. اگر پاکستان کو اس آئسولیشن سے، اس پرسیپشن کے جو بحران میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں نکالیں گے، تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں کوئی آپ کے ساتھ اگری کرے، آپ کی معاشی پالیسیز سے ہم اگری کریں یا نہ کریں، لیکن پاکستان پر یہ جو دھبا ہے اس کو ہٹانے کے لیے آپ کے ساتھ پاکستان کا ہر ذی شعور اور بالخصوص جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی. اچھا، میں شازیہ آپ کا بھی اور ہمایوں صاحب آپ کا بھی دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی ڈھکے چھپے انداز میں بیان نہ کریں. عمران خان اور اسد عمر کے 3 سٹیٹمنٹس پلے کیے تھے، میں وہ چاہوں گا اینڈ میں دوبارہ پلے کریں کیونکہ کافی کروشل ایشو ہے جس کے اوپر وہ تینوں آپس میں چونچے لڑا رہے ہیں، حالانکہ راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. دکھائیے گا جی. What happened to combating terrorist financing and terror-related money laundering? And, Mr. Speaker, what the hell is mainstreaming? How is it possible? How is it possible that we hang elected prime ministers but we can't put Qaladam Tanzeemeh on trial? How is it possible that there is ehtisab only for the opposition but no ehtisab for banned organizations? How can the prime minister claim to be combating corruption when banned organizations enjoy an NRO by not implementing the National Action Plan? جو بیانیہ بھارت ہمارے اوپر الزام کے طور پر استعمال کرتا ہے، مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ پاکستان کا ایک منتخب آدمی وہی بیانیہ انگریزی میں سنا رہا تھا. We have a border crisis, we have foreign policy crises, we have domestic crises, we have an economic crisis, we have a crisis of democracy, and we have a human rights crisis. ابھی تقریر کی بلاول بھٹو نے پاکستان کی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کر دی، اور جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. We will pay for these disastrous economic decisions. We will pay for the cost of any conflict, and we will pay for the domestic and democratic crises. وہ آقا جن کی خدمت کر کے یہ لوگ اپنی سیاست کرتے رہے ہیں، شاید وہ ملک انگریزی بولنے والے جہاں ان کی چوری کی اور ڈاکے کی دولت چھپی ہوئی ہے، شاید یہ پیغام ان کے لیے جا رہے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا، صدر زرداری نے بھی اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا، کافی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے بھی یہاں سیاسی قیدی بنے تھے. سندھ کا جو لیڈر اس وقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جدوجہد کیا ہوتی ہے. ایک لیڈر کیسے بنا؟ اپنا نام بدل کے زرداری سے بھٹو بن کے لیڈر بن گیا. زرداری قبیلہ بڑا غیور قبیلہ ہے جی سندھ کے اندر. پتہ نہیں کیوں ان کو اپنے زرداری ہونے کے اوپر شرمندگی ہے. وہ چاہتے ہیں کوئی یاد نہ دلائے ان کو زرداری ہیں، لیکن ہیں تو زرداری ہے تو ہم تو ان کو زرداری کہیں گے. What تبدیلی has given us? It has given us electricity price bomb, gas price bomb, and inflationary pressure like we haven't seen for many years. All under the slogan of poor friendly. تم جتنا مرضی کہتے رہو، یہ جتنی مرضی انگریزی کی تقریریں کر کر کے ہمیں بولتے رہے کہ یہ فیصلے نہیں کرتے. ہاں نہیں کریں گے وہ فیصلے جو پاکستان کی عوام کی حق میں نہ ہو. تو یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے بچا دیتی ہے.